لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها. أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنذَرُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنتَظِرُونَ. برادران عزیز، جماعت منتظرین امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام، سلام علیکم. قرآن حکیم میں پروردگار عالم نے ان لوگوں کا قول نقل فرمایا ہے جو صاحبان ایمان و اسلام سے یہ پوچھا کرتے تھے کہ تمہارا روز فتح کب آئے گا؟ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ. خدا اس کا جواب دیتا ہے کہ میرے پیغمبر آپ ان لوگوں سے کہہ دیں کہ وہ روز فتح جب آئے گا تو ان کفار کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا جو ایمان قبول کریں گے، اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی. فارض عنہم منتظر، آپ ان لوگوں سے انحراف اور اعراض اختیار کر کے زندگی بسر کریں. انہم منتظرون، اور یہ اعتراض کرنے والے لوگ بھی انتظار ہی کر رہے ہیں. یہ سورہ سجدہ کی آخری آیتیں ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں قرآن حکیم کی پیش کی ہیں. اس میں خداوند عالم نے صریحی طور پر ان لوگوں کے قول کو نقل کیا جو حضور سرور انبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی یوم فتح کے سلسلے میں صاحبان اسلام اور ایمان کو تنگ کیا کرتے تھے کہ وہ تمہارا روز فتح کب آئے گا؟ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ. اور خدا بند عالم نے ان کا جواب دیتے ہوئے پیغمبر کو یہ تعلیم فرمایا کہ آپ ان سے یہ فرما دیں کہ وہ روز فتح جب آئے گا اور اس دن اگر تم نے ایمان بھی قبول کیا تو تمہارا ایمان تمہارے لیے کوئی فائدہ بخش نہ ہو سکے گا، اور نہ ان کفار کو مہلت دی جائے گی. اور خداوند عالم اپنے پیغمبر کو حکم دیتا ہے فارض عنہم وانتظر، آپ ان لوگوں سے ان کے نظام باطل سے الگ ہٹ کر زندگی بسر فرمائیں اور اس روز فتح کا انتظار کریں. انہم منتظرون، اس دن کا انتظار یہ جھٹلانے والے افراد بھی کر رہے ہیں. اگر قرآن حکیم کے ان کلمات پر تفسیری نظر آپ ڈالیں اور تاریخی تنقیح اور تجزیہ فرمائیں تو اندازہ لگے گا کہ روز فتح، تو وہ روز فتح کون سا ہے؟ اگر سلسلہ فتوحات میں مثل جنگ بدر، جنگ احد، خندق، خیبر، یہ لڑائیاں جو فتح کی گئیں، اگر یوم الفتح سے یہ مراد ہے تو ظاہر ہے یہ مراد ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ قرآن مجید اس کے بعد کہتا ہے کہ لا ينفع الذین کفروا ایمانہم، ایمان لانے والے کفار مکہ، ایمان لانے والے روز فتح اگر ایمان بھی لائیں تو ان کا ایمان ان کے کام آنے والا نہیں ہے. حالانکہ بدر سے لے کر
اور روز فتح مکہ تک تاریخ کے حقائق اور معارف ہمارے پیش نظر ہیں کہ اس کے بعد بھی جو لوگ ایمان لائے ان کا ایمان ان کے کام آیا اور انہیں مسلمان اور مومن سمجھا گیا۔ تو اگر روز فتح سے مراد دنیاوی جنگوں کا فتح کرنا اور جو فتوحات اسلام کے دامن میں آج پائے جاتے ہیں وہ مراد ہوتا تو لا ينفع الذین کفروا ایمانہم کا فقرہ قرآن مجید میں نہ ہوتا۔ اس کا مطلب ہے کوئی ایسا دن ہے جسے قرآن مجید نے یوم فتح فرمایا ہے کہ جس دن ایمان قبول کرنا کفار کے لیے سود مند نہ ہو سکے گا، ان کے لیے مفید نہ ہو سکے گا۔ دوسرا نظریہ مورخین کا یہ ہے کہ وہ روز جزا، روز محشر اور قیامت کا دن ہوگا جو صاحبان اسلام اور ایمان کے لیے روز فتح ہوگا۔ اور ظاہر ہے اس روز اگر کفار و مشرکین، ملحدین و منافقین و مفسدین اور قرآن و اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے جھٹلانے والے اور تکذیب کرنے والے افراد ایمان قبول کریں تو میدان محشر جو روز فتح ہوگا اس روز ان کا ایمان ان کے لیے سود مند نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ قیامت کا دن روز فتح تسلیم کر لیا جائے تفسیری اعتبار سے کہ اس دن جو لوگ ایمان قبول کریں گے ان کا ایمان ہرگز قابل قبول نہیں سمجھا جائے گا اور وہ ایمان لانے والے کفار کے لیے سود مند نہیں ہو سکتا ہے۔ مگر دوسرا لفظ قرآن مجید کا ہے کہ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور یہ کفار جن کا ایمان لانا بھی ان کے کام نہیں آئے گا انہیں مہلت بھی نہیں دی جائے گی۔ تو ظاہر ہے کہ میدان محشر کو اگر روز فتح تسلیم کر لیا جائے، قیامت کے دن کو جو واقعی روز نجات ہوگا ہم روز فتح بھی تسلیم کر لیں تو اس روز یہ کفار جس کے لیے قرآن کہتا ہے وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، انہیں مہلت نہیں دی جائے گی، تو قیامت کے دن مہلت دینے کا نظریہ اور تصور آج تک کسی کے دل و دماغ میں پیدا ہی نہیں ہوا۔ جب قیامت کے دن مہلت دینے کا مطلق کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اور نہ آج تک پیدا ہوا تو پھر خداوند عالم یہ کیوں کہے گا اس دن پھر کسی کو مہلت نہیں دی جائے گی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ دنیاوی فتوحات مراد ہیں روز فتح سے اور نہ قیامت کا دن تفسیری اعتبار سے روز فتح کہلانے کا مستحق ہے۔ تو اب کوئی ایک ایسا دن فرض کیا جائے گا جو ایک ایسے عذاب کی شکل میں ہو کہ جس دن ظلم باقی نہ رہ جائے، باطل کا وجود باقی نہ رہ جائے، فساد کا وجود باقی نہ رہ جائے، یعنی وہ روز فتح ایسا روز فتح ہو کہ جس دن کفار کے ایمان ان کے لیے سود مند بھی نہ ہوں اور پھر اس دن اگر وہ مہلت مانگیں تو مہلت بھی نہ دی جائے۔ یہ دونوں فقرے صاحبان علم و فضل یہاں تشریف فرما ہیں، آپ تفسیریں مفسرین کی اٹھا کے دیکھیں کہ اگر کچھ لوگوں نے مادی فتوحات جنگوں کو مراد لیا ہے تو وہ اس لیے صحیح نہیں ہو سکتی بات کہ صاف ہم جانتے ہیں بدر سے لے کر اور فتح مکہ تک کہ ایمان لانے والوں کا اس دن بھی ایمان نبی کریم نے قبول فرمایا، بلکہ آپ نے یہاں تک فرمایا جیسا کہ مورخین نے لکھا ہے کہ جو ابو سفیان کے گھر میں بیٹھ جائے گا اس کو بھی قتل نہیں کیا جائے گا اور پناہ دی جائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ مہلت دی گئی۔ بعد میں اسلام لائے تو وہ اسلام ظاہری طور پر صحیح مگر قبول کیا گیا۔ اب روز محشر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کسی کو مہلت دینے کا، اور اگر خداوند عالم یہ فرماتا ہے کہ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ اور انہیں مہلت نہیں دی جائے گی تو پھر نہ قیامت کا دن روز فتح ہے نہ مادی فتوحات روز فتح ہیں۔ تو کوئی ایک ایسا دن اسلام کی تاریخ میں آنا چاہیے
جو ایسا روز فتح ہو کہ ایمان کفار کے سود مند نہ ہو سکے، اس دن کفار کا ایمان لانا ان کے کام نہ آئے، اور مہلت کا بھی کوئی ایسا پہلو باقی رہے کہ وہ مہلت مانگ سکتے ہیں مگر اس دن پھر انہیں مہلت نہ دی جائے، اس لیے کہ وہ روز فتح ہے۔ تو اب اگر آپ سورہ فتح بھی اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو ایسی کوئی گنجائش نہیں ملے گی، اس لیے کہ سورہ فتح جس یوم فتح کا اعلان کرتا ہے اس دن کفار مکہ میں بہتروں کے ایمان اور اسلام کو پیغمبر اسلام نے قبول فرمایا ہے۔ تو میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی ایک ایسا دن اسلام کی تاریخ میں قرآن مجید کے اس فرمان کی روشنی میں تلاش کرنا پڑے گا جس دن صاحبان ایمان کے لیے وہ روز فتح ہو، اعمال صالح انجام دینے والوں کے لیے وہ روز نجات ہو، حاملان قرآن کے لیے وہ روز سکون ہو، پابند دین و دیانت افراد کے لیے وہ اطمینان بخش دن ہو۔ اس دن کا سورج جب نکلے تو کفار بے قرار ہوں، منافقین بے قرار ہوں، ملحدین پریشان ہوں، باطل کو کہیں سر چھپانے اور منہ چھپانے کی جگہ نہ مل سکے، تو وہ ایک ایسا روز عذاب ہو کہ جس دن کفار پر عذاب، منافقین پر عذاب، ملحدین پر عذاب، اور جو صاحبان ایمان ہوں، جو اعمال صالح انجام دینے والے ہوں، وہ ایسے ضرور ہوں کہ ان کا ایمان ان کے کام آئے، ان کا اسلام ان کے کام آئے، اور وہ ان کے لیے روز نجات، روز فتح قرار پائے۔ اب اگر آپ قرآن مجید میں دوسری آیت بھی دیکھیں تو سورہ صف کی آیت میں آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں، اور آپ اگر قرآن مجید میں ڈھونڈیں گے تو خداوند عالم نے 3 مقامات پر بے عین انہی لفظوں کی تکرار فرمائی ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو مکمل نظام ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا ہے۔ تو ہمارے رسول جو مکمل نظام ہدایت لے کر آئے اور دین حق لے کر اس دنیا کے اندر آئے، مگر یہ خداوند عالم نے نظام ہدایت اور دین حق کو حضور سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روحی وارواح العالمین رہ الفدا کے ذریعے جو اس عالم ہست و بود میں بھیجا، تو کیوں بھیجا؟ تاکہ نظام ہدایت کے ماننے والے پٹتے رہیں، جلتے رہیں، بھنتے رہیں، ستائے جاتے رہیں، ان کی لاشوں سے اندھے کنویں پاٹے جاتے رہیں، ان کی عورتیں بیوہ ہوتی رہیں، ان کے بچے یتیم ہوتے رہیں، یہ قیدی بنائے جاتے رہیں، انہیں اس عالم ہست و بود میں سایہ دیوار بھی کہیں نصیب نہ ہو سکے، یہ ذلیل ہوتے رہیں، رسوا ہوتے رہیں، خوار ہوتے رہیں۔ خداوند عالم کو یہی بات گوارا اور منظور ہے، ہمارے سجدے کرنے والے بھیک مانگے، ہمارے روزے رکھنے والے فقیر بنے رہیں، ہمارے خانہ کعبہ کو قبلہ ماننے والے در در کاسے گدائی لے کے پھرتے نظر آئیں۔ اسی لیے یہ دین ہدایت، یہ نظام ہدایت، یہ دین برحق، یہ قرآن عظیم نبی کریم کے ذریعے خالق کائنات نے اس دنیا کے اندر بھیجا، اور اس کے بعد بھی نعرہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ صاحبان نظام ہدایت اور دین حق کے ماننے والے جگہ جگہ رسوا اور ذلیل ہو رہے ہیں، ان کے خون سے گارے بنائے جا رہے ہیں، عمارتیں تیار کی جا رہی ہیں، یہ آج زمین پہ رسوا اور ذلیل ہیں، اور طاقتوں کا سرچشمہ اور قوتوں کا پروردگار نعرہ ہی لگاتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ہم ہیں جس کے ایک ایک ذرہ جس کے ہیت اقتدار میں ہے اور جس کے قابو اور اختیار میں ہے۔ پروردگار تو اسی لیے تو نے بھیجا، کہا نہیں، ہمارے اگلے فقرے بھی پڑھو، لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ۔ ہم نے اس نظام ہدایت کو نبی کو دے کر بھیجا، اور دین برحق کے ساتھ ہمارا رسول مبعوث برسالت ہوا، صرف اس لیے لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، تاکہ ہمارا یہ نظام ہدایت دنیا کے ہر نظام ہائے باطل پر اس کو سبقت حاصل ہو، غلبہ حاصل ہو، اور اسلام کا نظام عدل و انصاف ساری دنیا پہ چھا جائے، ہر عقل مغلوب ہو جائے، ہر فکر درمندہ ہو جائے، ہر شعور اس کی حقیقت کو درک کر لے۔ ہم نے اس لیے بھیجا تاکہ اس کا پرچم عدل و انصاف فضائے بسیط میں لہراتا رہے۔
میں آپ تمام حضرات سے گزارش کروں گا، اس میں دانشور صاحبان فضل و کمال بیٹھے ہیں، اور اگر آپ مسئلہ نہ حل کر سکیں تو آپ رجوع کریں ان لوگوں کی طرف جو صاحبان قلم ہیں، صاحبان مطالعہ ہیں، جو محققین کہلاتے ہیں، ان سے آپ پوچھیں کہ اگر خداوند عالم کا یہ مقصود ہے کہ یہ ہمارا نظام ہدایت ساری دنیا پر غلبہ حاصل کرے، اور اگر اس کا یہ مطلب ہے کہ اسلام کا پرچم عدل و انصاف دنیا کے ہر پرچم کو دبا لے، اور اگر نعرہ ہو تو اسلام کا، اگر دنیا میں چہل پہل ہو تو صاحبان ایمان اور اسلام اور حاملان قرآن کی، تو میں پوچھوں گا نبی کریم کے روز بعثت کے اولین مرحلے سے آج 29 جنوری سن 1994 تک آپ مجھے اس دن پر انگلی رکھ کر بتائیں، اس وقت پر انگلی رکھ کر نشاندہی کر کے بتائیں کہ اتنے عرصے میں سرکار گزرے، ہمارے معصومین ائمہ اطہار گزرے، آپ کے ہاں الحمدللہ خلفائے مدینہ گزرے، خلفائے بغداد گزرے، خلفائے بنی عباس گزرے، خلفائے بنی امیہ گزرے، مغل سلطنتیں قائم رہیں، صاحبان تخت و تاج گزرے، کر و فر والے، آن و بان والے، شان و شوکت والے، روب و داب والے، سیف و قلم والے، بحر ظلمات میں گھوڑوں کے دوڑانے والے، خزانوں کو درہم و دینار سے بھرنے والے ایسے پیدا ہوئے، لیکن کیا کوئی ایک دن ایسا آیا لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ کی تفسیر بنا ہو اور پرچم عدل و انصاف لہرایا ہو اور یہ کہنے میں بات رہی ہو آج ہم نے پوری دنیا کو مغلوب کر لیا، ہر فکر دب گئی، ہر عقل دب گئی، اسلام کا نظام عدل و انصاف اور اسلام کا نظام ہدایت کامیاب اور کامران ہو گیا؟ میں چیلنج کرتا ہوں، تحدی کرتا ہوں، کوئی ایک مورخ مجھے بتائے، کوئی ایک مفسر مجھے بتائے وہ کون سا دن آیا ہے، بنی امیہ سے لے کے بنی عباس تک کی تاریخ میں پڑھیں اور حضور سرور کائنات سے خلفائے راشدہ کے جن ادوار کو آپ بہت اچھا کہتے ہیں، بتائیے وہ کون سا دن آیا؟ یہ سچ ہے کہ اس روئے ارض پر کوئی ایک خطہ، چند ممالک ایسے تھے جہاں آپ نے حکومت کی، لیکن کیا آپ کہہ سکتے ہیں اس پورے کرۂ ارضی پر پرچم عدل و انصاف اسلام کا لہرایا ہے، قرآن کی حکمرانی رہی ہے؟ معاف فرمائیے اگر میں اس حقیقت کا اظہار کروں کہ ان سلاطین اور شاہان زمانہ جنہوں نے اپنے نام کا ڈنکا بجوایا ہے، دوسروں کو اسلام کا کلمہ پڑھوایا ہے، مگر خود ان کا دل بھی اسلام کا کلمہ نہیں پڑھ سکا ہے، ان کے گھروں میں بھی ہم نے اسلام کی پابندی نہیں دیکھی ہے، ان کے گھروں میں بھی ہم نے قرآن کی عملداری نہیں دیکھی ہے، تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، ہم نے اپنے رسول کو مبعوث کیا ہے نظام ہدایت اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، تاکہ ہمارا نظام ہدایت ساری کائنات کہ پرچموں پہ غلبہ حاصل کرے، ولو کرہ المشرکون، چاہے مشرک اس کو برا ہی کیوں نہ مانے، ان کے مزاج افتاد طبع کے خلاف ہی یہ اسلامی انقلاب کیوں نہ ہو جائے، لیکن آج تک آپ نہیں بتا سکتے کہ دنیا کا کوئی ملک ایسا رہا ہو کہ جہاں مکمل اسلام کی عملداری رہی ہو، تو آپ جب ایک ملک کا پتہ نہیں بتا سکتے تو پوری کائنات کے لیے آپ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں؟ جبکہ میرا قرآن کہتا ہے کہ ایسا ہو کر رہے گا۔ ہو کر رہے گا کا مطلب یہ ہے ابھی نہیں ہوا ہے، ہوا ہے تو آپ پتہ بتائیے، نہیں ہوا ہے تو اس دن کا انتظار کیجئے جس دن قرآن کا وعدہ سچا ہوگا۔ اگر ہو چکا ہے وہ وعدہ سچا تو آپ مجھے بتائیے کس پیریڈ میں، کس عہد میں، کس زمانے میں، کس عصر میں، کس بادشاہ، کس سلطان، کس فرما روا کے زمانے میں ایسا ہوا ہے کہ ساری دنیا پر اسلام کا نظام ہدایت غلبہ پا سکا ہو اور ساری دنیا میں اسلام کا پرچم عدل و انصاف لہرایا ہو؟ ابھی تک نہیں لہرایا ہے، ابھی تک نہیں لہرایا، اور خدا کہتا ہے ایک دن آنے والا ہے جو روز فتح ہوگا، وہ روز فتح ایسا ہوگا کہ لا ينفع الذین کفروا ایمانہم ولا هم ینظرون، جس دن کفار کا ایمان لانا بھی ان کے کام نہ آئے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی، وہی روز نجات ہوگا، وہی روز فتح ہوگا، وہی
دن وہ ہوگا جس دن خدا کا وعدہ پورا ہوگا کہ ساری دنیا پہ نظام عدل و انصاف قرآن کا لہراتا ہوا نظر آئے گا، اور کوئی ایک زبان ایسی نہ ہوگی جو حقیقت قرآنی کا مذاق اڑا سکے، کوئی ایک ذہن نہ ہوگا جو استہزاء کر سکے، کوئی ایک آدمی نہیں ہوگا کسی مومن کو ستا سکے، ہاتھ سے ستائے یا زبان سے ستائے، ممکن نہیں ہے۔ اور جب دونوں آیتیں ایک بات کو کہہ رہی ہیں کہ ایک ایسا روز آنے والا ہے، ایک ایسا دن آنے والا ہے، ہم آپ سے وعدہ کریں اور نہ آئیں تو ہم وعدہ خلافی کرنے والے کہے جائیں گے، آپ ہم سے وعدہ کریں اور آپ نہ آئیں تو آپ پر الزام دروغگوئی کا لگایا جائے گا۔ قرآن جیسی سچی کتاب میں پروردگار نے 3 مقامات پر یہی وعدہ کیا ہے کہ ہم نظام عدل و انصاف کو اور دین الہی کے پرچم کو غلبہ دیں گے، اور اب تک یہ غلبہ نہیں حاصل ہو سکا تو کیا خدا نخواستہ عیاذاً باللہ خاکم بدہن مجھے آپ یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ خداوند عالم نے 3 بار وعدہ اپنے پیغمبر سے کرنے کے بعد اس وعدے کو پورا نہیں کیا اور نہ پورا کرے گا؟ اگر نہیں پورا کیا ہے اور آئندہ بھی خدا نخواستہ آپ یہ کہتے ہیں نہیں پورا کرے گا، تو یہ بتائیے اسلام اور ایمان میں اب باقی کیا؟ جب اللہ ہی سچا نہ رہ جائے گا، جب قرآن ہی کی صداقت باقی نہیں رہ جائے گی تو باقی کیا رہ جائے گا؟ لہذا دونوں آیتیں اس بات کا اعلان کرتی ہیں، ایک روز فتح آنے والا ہے، ایک روز نجات آنے والا ہے، ایک روز سکون آنے والا ہے، ایک روز انصاف آنے والا ہے، صاحبان ایمان کے لیے، حاملان قرآن کے لیے، صاحبان اسلام کے لیے، فرزندان توحید کے لیے، فرزندان توحید کے لیے، اور موالیان محمد و آل محمد علیہ السلام کے لیے، سجدہ گزاروں کے لیے وہ روز نجات ہوگا، اعمال صالح کرنے والوں کے لیے وہ روز نجات ہوگا۔ ہاں روز عذاب ہوگا باطل کے لیے، باطل پرستوں کے لیے، دشمنان حال کے لیے، قرآن مجید کی تکذیب کرنے والوں کے لیے، نماز کا اور آل محمد کی محبت کا مذاق اڑانے والوں کے لیے وہ روز عذاب ہوگا۔ تو ایک ایسے روز عذاب استیصال کا، ایک ایسے روز عذاب استیصال کا ہم کو اور آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ ایک ایسا عذاب، ایک ایسا عذاب کا دن جس دن کسی بھی کافر کا ایمان اس کے لیے سود مند نہ ہو، اور جس دن کسی کافر کو مہلت نہ دی جائے۔ ہم نے تاریخ میں ایک ایسا واقعہ ننھا سا عذاب استیصال کا دیکھا ہے، جس دن جناب نوح اپنا سفینہ بنا کے چلے تھے، اپنا سفینہ بنا کر جناب نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام چلے تھے۔ یہ باطل کے لیے روز عذاب تھا، یہ باطل پرستوں کے لیے روز عذاب تھا، یہ حقائق دینی کا مذاق اڑانے والوں کے لیے روز عذاب تھا۔ سفینہ لے کے چلے تو اس سفینے نے اب یہ نہیں پلٹ کے دیکھا خود نوح جیسے نبی کی بیوی آئی یا نہیں آئی، پلٹ کے یہ نہیں دیکھا نوح جیسے نبی کا بیٹا آیا یا نہیں آیا۔ تو یاد رکھیے روز نجات ایک اعلان ہوگا، لیسا من اہلک، یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے، اور جب یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے، نوح کا اپنا بیٹا اگر قرآن کہہ دے انہو عمل غیر صالح، اس لیے یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے کہ یہ عمل غیر صالح ہو چکا ہے۔ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں بیٹھا ہوا ہے پہاڑ پر اور کہتا بابا ہمیں پہاڑ بچا لے گا۔ ممکن ہے آپ کو خوشی ہو رہی ہو، چلو کم بخت ڈوب مرا اچھا ہی ہوا، خوشی تو مجھے بھی ہے ایک تھوڑے سے صدمے کے ساتھ، کم بخت ڈوبا تو ڈوبا، اچھا ہوا ڈوبا، مگر جہاں جا کے ڈوبا اس ڈوبنے والے نے دوسروں کو راستہ بتا دیا۔ اگر ڈوبنا ہے جہنم میں جانا ہے تو نبی کا ساتھ چھوڑ کے سیدھے پہاڑ پر آ جانا، یہیں سے سیدھا کوئی راستہ جہنم کو جا رہا ہے، یہیں سے سیدھا کوئی راستہ عذاب الہی تک جا رہا ہے۔ اور آخر سفینہ نوح نے نہ زوجہ نوح کی پرواہ کی، نہ فرزند نوح کی پرواہ کی۔ میں اپنے نفس سے کہتا ہوں، اپنے نفس خبیث سے کہتا ہوں، اپنے مردہ ضمیر سے کہتا ہوں، اپنے خابیدہ شعور سے کہتا ہوں، اپنی کچلی فکر سے کہتا ہوں، اپنی گمراہ عقل سے کہتا ہوں، آپ سے نہیں کہتا۔ آپ مجھے معاف فرمائیے گا، میں تقریر امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے جشن ولادت کے سلسلے میں کر رہا ہوں۔ میں نے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے لیے
جو حدیثیں پڑھی ہیں، جو الفاظ مجھے یاد ہیں، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روحی وارواح العالمین لہ الفدا کا مشہور و معروف فقرہ ہے جو آپ بھی جانتے ہیں اور مجھ سے بہتر جانتے ہیں. وہ آنے والا جب آئے گا، الذی یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئ ظلما وجورا، وہ آنے والا آئے گا، سکہ چلانے اپنے نام کا نہیں آئے گا، تخت شاہی بچھانے نہیں آئے گا، تاج زرنگار پہننے نہیں آئے گا، وہ خزانے جمع کرنے نہیں آئے گا. اس آنے والے کا ایک مقصد نبی کریم کی حدیث نے، جسے الحمدللہ شیعہ سنی محدثین نے اپنی زخیم حدیث کی کتابوں میں درج کر کے ثواب حاصل کیا ہے. حضور نے فرمایا اس آنے والے کا ایک ہی مقصد ہے، ایک ہی کام ہے. اس کام کو سنو، یاد کر لو، یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئ ظلما وجورا. یہ زمین آج ظلم و جور سے جس طرح بھری ہے، ظلم و جور کا خاتمہ کر دینے کے بعد اس تنگنائے عالم کو وہ عدل و انصاف کے جوہر سے بھر دے گا. حدیث میں عجیب و غریب فقرے ہیں، لفظیں ہیں، کما ملئت ظلما وجورا، نہ ظلم باقی رہے گا، نہ جور باقی رہے گا. ظلم کسے کہتے ہیں اور جور کسے کہتے ہیں؟ اگر آپ باریک بینی سے لغت کا سہارا لیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا ظلم کہتے ہیں کسی کا حق چھین کر کھا لینا، کسی کا حق چھین کر اپنے تصرف میں لے آنا. اور جور اس ظلم کو کہتے ہیں جو چھینا ہوا مال اپنے دوستوں کو دے دینا، احباب کو دے دینا، چمچوں کو بمبئی کی زبان میں دے دینا اور کھلا دینا. میرے نبی کریم نے فرمایا وہ آنے والا ہر ظلم کا خاتمہ کرے گا، اس مال کو بھی واپس لے گا جو چھین کے تم اپنے اوپر صرف کر رہے تھے، اس مال کو بھی واپس لے گا جسے تمہارے چمچے کھا رہے تھے. کوئی ظلم اس دنیا میں باقی رہنے والا نہیں ہے. واہ واہ کی صدائیں بعد میں، میں کہوں گا آپ بھی غور کیجئے. ہم نے کسی مولوی کا حق تو نہیں چھینا ہے، ہم نے کسی مسجد کا حق تو نہیں چھینا ہے، ہم نے کسی عزاخانے کا حق تو نہیں چھینا ہے. ہم فرزند ہیں، بیٹے ہیں، ہم نے والدین کا حق تو نہیں ضائع کیا ہے. ہم شوہر ہیں تو کسی بیوی کا حق تو نہیں ضائع کیا ہے. ہم باپ ہیں تو ہم نے اولاد کا حق تو نہیں ضائع کیا ہے. ہم پڑوسی ہیں تو پڑوسیوں کو حق تو نہیں ضائع کیا ہے. ہم بھائی ہیں تو بھائی کا حق تو نہیں ضائع کیا ہے. اگر ہم نے کوئی حق ضائع کیا ہے تو یہ کہنا حضور تشریف لائیں، سرکار تشریف لائیں، عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، تو میرے امام کا نہ آنا، میرے امام کا ظہور نہ کرنا یہ رحمت ہے بے ایمانوں کے لیے. اب سے توبہ کر لو، اب سے صراط مستقیم اختیار کر لو، اب سے دین کی پابندی کر لو، قبل اس کے کہ لا ينفع الذین کفروا ایمانہم ولا هم ينظرون. وہ دن آئے، وہ روز نجات آئے، وہ روز فتح آئے، جس دن پھر توبہ تلا کرتے رہو گے تو اس کی سنوائی نہ ہو سکے گی، ایمان لاؤ گے تو تمہارے لیے سود مند نہ ہو سکے گا. سچ ہے آپ کو اور ہمیں حق نہیں ہے، انتظار کا تو کسے حق ہوگا؟ مگر برادران عزیز ہمیں خود بھی سوچنا چاہیے، کہیں خدا نخواستہ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ آ جائیں تو ہمارے لیے مصیبت ہو جائے. سوچئے، ہم سب سوچیں، اپنے اپنے گریبان عمل میں منہ ڈال کر سوچیں ہم پر کس کا حق باقی ہے اور کس کے حق کو ہم نے ادا کیا ہے. یاد رکھیے اگر خدا نخواستہ آنے والا عیاذاً باللہ خاکم بدہن رشوت لیتا ہوتا منوا لیتے، گھوس لیتا راضی کر لیتے، خوشامد پرست ہوتا تو اس کی جوتیوں پہ سر رکھ دیتے، کچھ کسی طرح رام ہو سکتا تو ہم اسے منا لیتے. مگر آنے والا پوتا ہے اس علی ابن ابی طالب کا جس نے اپنے حقیقی بھائی عقیل کو ایک حبہ نہ دیا. آنے والے آتے ہیں اور آ کر یہ کہتے ہیں یا علی ہم آپ سے کچھ گفتگو کرنے کے لیے آئے ہیں، اور کہہ تب رہے ہیں جب میرا مولا بیت المال میں بیٹھا ہوا حساب اور کتاب میں منہمک ہے. جیسے ہی آنے والوں نے کہا ہم آپ سے کچھ گفتگو کے لیے آئے ہیں، حضرت علی نے رجسٹر بند فرمایا، چراغ بجھا دیا، فرمایا کہو کیا کہنا ہے، کہو کیا کہنا ہے. کہیں گے یا علی اندھیرے میں اب کیسے گفتگو کریں، چراغ تو بجھا دیا آپ نے. فرمایا بات یہ ہے گفتگو ہماری تمہاری ذاتی ہے، یہ چراغ بیت المال کے تیل سے جل رہا ہے، یہ مال خدا ہے،
ذاتی گفتگو میں ہم اس مال کو ضائع نہیں کر سکتے. جشن اللہ آپ کو مبارک کرے, خوشیاں مبارک کرے, مسرتیں دہچند کرے. خداوند عالم آپ کے عریضوں کو قبول فرمائے. میری اتنی دعاؤں کے ساتھ صرف اتنی عاجزانہ گزارش ہے, پہچان کر عریضہ بھیجو, پہچان کر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کرو. میرے دوستو, بغداد کے کسی بادشاہ کی خدمت میں عریضہ نہیں بھیج رہے ہیں, شام کے کسی خوشامد پرست کے پاس ہم خط نہیں بھیج رہے ہیں, فرزند محمد و علی کے پاس بھیج رہے ہیں, یادگار زہرا کے پاس خط بھیج رہے ہیں. کائنات کی عدالتوں کا جو مرکز و محور بنا ہے, ہم اور سلطان عصر رواں کی خدمت میں اپنا عریضہ بھیج رہے ہیں, جو دل کی تحریریں پڑھتا ہے, جو دل کے رازہائے سربستہ کو جاننے والا ہے. اگر ہم نے امام علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں پہچانا تو عریضے سے کیا فائدہ, جشن سے کیا فائدہ ہے؟ اس لیے کہ اگر وہ آ گئے تو پھر کیا ہوگا. اور تیسری آیت قرآن مجید کی, کاش قرآن کے پڑھنے والے دم تلاوت بصارت کے ساتھ بصیرت بھی استعمال کرتے. قرآن حکیم ارشاد فرماتا ہے, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ. میرے پیغمبر اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم نے انبیاء اور مرسلین سے یہ عہد و پیمان لیا کہ جب تم کو ہم کتاب و حکمت دے کے بھیجیں اور تم سب کے بعد میرا آخری رسول جائے, جو کچھ تم لے گئے ہو اس کی وہ تصدیق کرے, تمہاری نبوتوں رسالتوں کی وہ تصدیق کرے, تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ, ایمان لاؤ گے میرے پیغمبر پر, وَلَتَنصُرُنَّهُ, اور میرے نبی کی مدد کرو گے. بتاؤ وعدہ کرتے ہو. اور عجیب بات ہے, وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي, إِصْرِي اس عہد و پیمان کو کہتے ہیں جس کے توڑ دینے پر آدمی عذاب شدید کا مستحق ہوتا ہے. تم مجھ سے وعدہ کرتے ہو, میرے نبی کی مدد کرو گے, ایمان لاؤ گے, اور مجھ سے ایسا عہد و پیمان کرتے ہو کہ اگر یہ عہد و پیمان تم نے توڑ دیا تو نبوتیں کیسی, رسالتیں کیسی, پھر عذاب شدید کا آدمی مستحق ہو جائے گا. قالوا اقررنا, تمام نبیوں نے, تمام رسولوں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں, ہم ایمان بھی لائیں گے اور ہم ان کی مدد بھی کریں گے. قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين, گواہ رہنا, تمہارے ساتھ میں بھی گواہی دے رہا ہوں. ہمارے تمہارے درمیان یہ عہد و پیمان ہوا. اب آپ مجھے بتائیے, جناب آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسی ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام تک ایک کم 1,24,000 انبیاء اور مرسلین آئے اور چلے گئے. ایمان کب لائے, مدد کب کی, ہمارے نبی کی مدد کب کی, ہمارے رسول پر ایمان کب لائے؟ اگر قرآن مجید کی آیت ہے اور سچی حقیقت ہے تو اس روز فتح کا انتظار کرنا پڑے گا جب روز رجعت ہو, جب جانے والے پلٹیں اور پلٹ کے آئیں. اور اگر کچھ نہیں تو ماننا پڑے گا سارے انبیاء کے معاہدوں کا بار ہے عیسیٰ کے کاندھے پر, اور ادھر جانشین محمد مصطفیٰ امام زمانہ ہے, وہ ان کے پیچھے نماز پڑھ کے بتائیں گے ہم ایمان بھی لاتے ہیں اور ہم مدد کا بھی وعدہ کرتے ہیں. اس کے علاوہ اور کون سی شکل پیدا ہو سکتی ہے؟ تو یاد رکھیں بزرگان عزیز, الحمدللہ آج کا ہمارا یہ جشن ولادت حضرت صاحب العصر علیہ الصلوۃ والسلام خود ہمارے معاشرے اور ہمارے سماج میں جتنی عیدیں آتی ہیں ان تمام عیدوں کی روح ہے, خلاصہ ہے, جان ہے. دیکھیے بعض افراد جو بربنائے جہالت و عصبیت اعتراض کرتے ہیں, اس اعتراض میں کوئی دم نہیں. ہم کہتے ہیں لڑائی لڑنا ہے دنیاوی معاملات میں لڑو, دینی معاملات میں کاہے. لوگ کہتے ہیں یہ سب سے بڑی عید کیسے ہے؟ جب عید اکبر پیغمبر نے 18 ذی الحجہ غدیر کو قرار دے دیا تو آپ اسے
سب سے بڑی عید کیسے کہتے ہیں؟ کاش لوگوں کی نظر میں یہ حقیقت ہوتی. عید غدیر میں جس امامت کی ابتدا ہوئی تھی اسی امامت کی انتہا کا نام ہے 15 شعبان. اسی امامت کی تکمیل کا نام ہے نیمہ شعبان. اور بعض لوگ جو دل سے مانتے ہیں مگر حنجرے سے لفظیں نہیں نکل رہی، اقرار نہیں کر پا رہے ہیں ہاں کوئی امام ہے، ہاں وہ آئیں گے، تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے وہ جب حقیقت کو تو تسلیم کر لیتے مگر جب پلٹ کے دیکھتے ہیں اگر انہیں تسلیم کر لیں تو علی کو خلیفہ بلا فصل ماننا پڑے گا تو بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں. یہ تو سارا اثاثہ تباہ ہو جائے گا، یہ تو سارے کیے دھرے پہ پانی پھر جائے گا. اس لیے کہ اب جو آنے والا آئے گا نہ یہ شورا کا بنایا ہوا، نہ اجماع کا منتخب، نہ استخلاف کا چنا ہوا، نہ آپ کے ووٹوں سے بنا ہوا، یہ نس والا امام ہے، یہ جانشین محمد مصطفیٰ ہے، یہ ورثہ علی مرتضیٰ ہے. تو جس کے 12ویں کو خدا نے منتخب کیا ہے اس کے پہلے کو بھی خدا ہی نے منتخب کیا تھا. تو دراصل یہ عید، یہ جشن تکملہ ہے روز غدیر کا. یہ اصل میں پائے تکمیل تک پہنچانے والی عید کا نام ہے. اور ایک فرق ہے، آپ جتنی بھی عیدیں مناتے ہیں، جشن کرتے ہیں، اللہ ان جشنوں کو مبارک کرے. 17 ربیع الاول دو معصوم پیدا ہوئے ہیں. 13 رجب مولائے کائنات کی ولادت، 20 جمادی الثانیہ شہزادی عالمیان کی ولادت، 3 شعبان سرکار شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام کا روزے ہے اور تمام عیدیں ہیں. مگر اس جشن کی ایک انفرادیت ہے، اس جشن کی ایک انفرادیت ہے. اور میں خود بھی اپنے نفس پر کنٹرول کرتا ہوں، با دبا ملاحظہ ہوشیار. اور آپ بھی اپنے دائرے میں رہیے گا، جذبات کو روکیے. اس لیے کہ اب تک جتنی عیدیں کی ہیں ہم نے اور جتنے جشن مناتے ہیں وہ ان تمام معصومین کے روزہائے ولادت کے جشن ہیں جو آ کر چلے گئے، جو آ کر چلے گئے. ان پر موت طاری ہو چکی مگر الحمدللہ یہ روز ولادت اور یہ جشن ولادت امام زمان علیہ السلام اس سلطان عصر رواں کا ہے، اس بادشاہ وقت کا ہے، اس کائنات کے فرما روا کا ہے، جو آج بھی زندہ ہے، جو آج بھی موجود ہے، جو آج بھی ہمارے حرکات و سکنات کا نگراں ہے. خدا نہ خواستہ دکھانے کا جذبہ نہ ہو، سنانے کا جذبہ نہ ہو، جذبہ ریاکاری نہ ہو، اس لیے کہ یہ وہ بادشاہ نہیں ہے جو درہم و دینار قبول کرتا ہو سلامی میں. یہ خلوص کا تحفہ قبول کرنے والا ہے، یہ تقوی کا تحفہ قبول کرنے والا ہے. محفل کیجئے تو خلوص کے ساتھ، قصیدہ پڑھیے تو خلوص کے ساتھ، تقریر کیجئے تو خلوص کے ساتھ، اور تقریر سنیے بھی تو خلوص کے ساتھ. لوگ کہتے ہیں جشن کو کامیاب بنائیے، محفل کو کامیاب بنائیے. لوگ عام طور پر کہا کرتے ہیں کامیاب کیا بنائیے؟ کہیں روحانیت کا جشن اور اجتماع بھی کامیاب بنایا جاتا ہے؟ وہ تو از خود کامیاب ہوتا ہے. مجمع کی کامیابی نہیں بناتی، تقریر کی خوبی کامیابی نہیں بناتی، بلکہ اگر صاحبان خلوص اور تقوی ہیں تو از خود وہ جشن کامیاب ہے. اور اگر نہیں ہے خدا نہ خواستہ اور بہت بڑا مجمع ہو تو اس سے کچھ حاصل نہیں ہے. اور ہم انتظار کر رہے ہیں، آپ انتظار کر رہے ہیں. ابھی آپ نے نظم میں بھی سماعت فرمایا، ہم دیدے دل فرش راہ کی ہیں مولا آئیے، ہم آنکھیں بچھائے ہیں آقا. مت بولو جھوٹ، مت بولو جھوٹ. دیدے دل بچھائے ہوتی دنیا تو امام آ چکے ہوتے. اگر آنکھیں فرش راہ کیے ہوتے امام آ چکے ہوتے. یہ جشن مناتے ہی اس لیے ہیں دل کا کھوٹ دور کرو. دل میں روحانی بیماریاں، بغض و عناد و حسد کی جتنی ہوں انہیں دور کرو. آخری تاجدار
آئے تطہیر آنے والا ہے، آخری تاجدار آئے تطہیر آنے والا ہے۔ فرش راہ کیے ہیں دیدے دل، یہ کیا مغل اعظم اکبر کے جناب کے درگاہ یا اس کے دربار کا قصیدہ پڑھا جا رہا ہے؟ یہ غوث علام الغیوب کے نمائندے کا جشن ولادت ہے، اس کے سامنے جھوٹ نہیں چلنے والا ہے۔ ہر نظم پھاڑ کے پھینکو جس میں جھوٹ ہو، ہر تقریر کنڈم کرو جس میں جھوٹ ہو، اور خدا سے دعا کرو پروردگار ہماری زبان میں وہ طہارت پیدا کر دے کہ امام اپنے غلاموں کی فہرست میں ہمارا نام لکھ لیں۔ دل کیسے ہم نے فرش راہ کیا ہے؟ نہیں کیا ہے۔ مولا ہم قصوروار ہیں آپ کی بارگاہ عصمت میں، مولا ہم جشن ولادت نہیں منانے آئے ہیں، آپ کی بارگاہ طہارت میں توبہ کرنے آئے ہیں، استغفار کرنے آئے ہیں۔ ہماری توبہ کو قبول فرمائیے، آپ کو خون حسین کا واسطہ، آپ کو رباب کی بذات علی اصغر کا واسطہ، ہماری زبان میں طہارت دیجیے، ہمارے حرکات و سکنات میں پاکیزگی پیدا کیجیے، ہماری سیرت میں بلندی مرحمت فرمائیے، ہمارے اخلاق کو قرآنی بنائیے، ہمارے گھروں کے ماحول کو حسینی بنائیے مولا، تاکہ ہم دیدے دل فرش راہ کر سکیں، تاکہ ہم اپنی آنکھوں کو آپ کی جوتیوں کی راہ میں بچھا سکیں کہ فرزند زہرا آنے والا ہے۔ انتظار ایسے انتظار ہوتا ہے، ایسے انتظار ہوتا ہے جیسے شب ولادت عریضہ چھوڑنے والے گیٹ آف انڈیا گئے تھے۔ خدا کے واسطے ماحول کو طاہر بناؤ، ایسا نہ ہو کہ امام کے چاہنے والے معاشرے کو بدنامی حاصل ہو۔ خدا کے واسطے پاکیزگی پیدا کرو معاشرے میں۔ اگر نہیں بن سکتے ہیں ہمارے مرد غلام امام کے اور عورتیں امام کی کنیز نہیں بن سکتی ہیں، امام کو ایسے جھوٹے دعوے داروں کی محبت کی ضرورت نہیں ہے، نکل جاؤ امام کے معاشرے کے باہر۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا ہمارے لیے باعث عزت بننا، باعث رسوائی مت بننا۔ کونوا لنا زینا ولا تکون لنا شینا، ہمارے لیے زینت کا سبب بنو، ہمارے لیے رسوائی اور ذلت کا سبب مت بنو۔ آپ اگر ہم انتظار کر رہے ہیں تو لفظ انتظار کے بطن میں 3 لفظیں اپنے آپ ابھر کے سامنے آتی ہیں۔ انتظار نہ جمود ہے، انتظار نہ خمود ہے، انتظار نہ قبر ہے، نہ انتظار تابوت ہے جس میں بے عملی کا کفن لپیٹ کے سو جائیں۔ انتظار قبر کا نام نہیں ہے، انتظار تابوت کا نام نہیں ہے، انتظار عمل اور پہم عمل کا نام ہے۔ ہم نے انتظار کرنے والوں کو دیکھا ہے، اور آپ بھی روز و صبح و شام دیکھتے ہوگے، اسٹیشنوں پہ ٹرینوں کا انتظار، سڑکوں پہ بسوں کا انتظار، آنے والے مہمانوں کا انتظار، کسی کے گھر اگر خوشیوں کی بارات آ رہی ہے تو بارات کا انتظار، اور ہائے انتظار، ذرا بڑھ کے چوراہے تک چلے جاؤ، ذرا اور آگے تک چلے جانا، ذرا موٹر سائیکل والے کو بلاؤ، اب وقت ہو گیا، دیکھو ٹرین لیٹ تو نہیں ہے، دیکھو ہوائی جہاز لیٹ تو نہیں ہے۔ جس کے گھر مہمان آنے والے ہوتے ہیں وہ گردش پرکار بنا رہتا ہے، گھر سے باہر، باہر سے گھر، ایسا سکون لگتا ہی نہیں اس قوم کا کوئی وارث ہے۔ انتظار ہم کر رہے ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں مولا، ہم کہیں نہ کہیں تم ہمارے دل سے خوب واقف ہو، ہم جھوٹ بول رہے ہیں آقا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم آپ کے غلام ہیں کہ اپنے جھوٹ کا آپ کی بارگاہ میں اقرار کر رہے ہیں۔ مولا ہم کو تو بڑی عبرت ہوئی آج کا اخبار پڑھ کے، ہم کو تو بڑی عبرت ہوئی آج کا اخبار پڑھ کے۔ اگر دربار صاحب میں وقت کا وزیر داخلہ رہنے والا اور اقرار گناہ کی تختی لٹکا لیتا ہے تو اس نے ہمیں سبق دیا ہے کہ ہم تو دنیا والوں کے سامنے معافی مانگ رہے ہیں، تم وارث خون حسین سے معافی کیوں نہیں مانگ رہے؟ تم اس سے توبہ کیوں نہیں کرتے؟ تم اس سے استغفار کیوں نہیں کرتے؟ استغفار کرنے والا اور استغفار نہ کرنے والا، توبہ کرنے والا اور توبہ نہ کرنے والا دونوں تاریخ میں موجود ہیں۔ نام نہیں ہے پیسر سعد، نام نہیں ہے حر ابن یزید ریاحی،
بلکہ توبہ نہ کرنے والے کی ایک زندہ تاریخ ہے جسے پسر سعد کہا جاتا ہے، توبہ کر لینے والے کی ایک زندہ تاریخ ہے جسے حر ابن یزید ریائی کہا جاتا ہے۔ اگر ہم بارگاہ امامت و عصمت میں دل کی گہرائیوں صمیم قلب کے ساتھ توبہ اور استغفار کریں تو یاد رکھیے امام کی رضا کا مطلب رضا خدا ہے۔ اگر میرا امام راضی ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے میرا خدا راضی ہو گیا۔ اور یاد رکھیے جب دوڑ دھوپ کرتے ہوئے ہم نے انتظار کرنے والوں کو دیکھا تو یہ دوڑ دھوپ کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے انتظار عمل کا مطالبہ کرتا ہے۔ کبھی گھر کے اندر کبھی گھر کے باہر پلیٹ فارم پر ٹہلنا، یہ چلت پھرت یہ خود بتاتا ہے انتظار کا مطلب سو جانا نہیں ہے، انتظار کا مطلب بے قرار، التہاب، اضطراب، بے قراری، پریشانی، الجھن۔ اگر یہ انتظار امام میں صفتیں ہمارے اندر نہیں پائی جاتی تو کمزوری ہے۔ اور اعتبار کے بطن سے ایک چیز اور پیدا ہوتی ہے جسے اعتبار کہتے ہیں۔ آدمی اسی کا اعتبار کرتا ہے، آدمی اسی کا انتظار کرتا ہے جس کے آنے کا اعتبار ہو، اور اگر اعتبار نہیں ہے تو پھر انتظار نہیں کیا جاتا۔ یاد رکھیے یہ عریضے بھیجنے والے نہیں جا رہے ہیں، یہ دلیل اعتبار ہے۔ مولا تمہاری حیات کا اعتبار ہے، تمہاری زندگی کا اعتبار ہے، تم نمائندے خدا زندہ اور موجود ہو اس کا اعتبار ہے، تم حلال مشکلات کے جانشین ہو اس کا اعتبار ہے، تبھی تو عریضہ لائے ہیں۔ تو یاد رکھیے ہمارے عریضے سنے جاتے ہوں، پڑھے جاتے ہوں، ہماری مرادیں پوری ہوتی ہوں یا نہ ہوتی ہوں، پریشان ہمیں ہونا چاہیے۔ ہائے عریضہ بھیجا تھا جواب نہ آیا، ہائے عریضہ بھیجا تھا دعا قبول نہ ہوئی، ہائے عریضہ بھیجا تھا منت پوری نہ ہوئی۔ کمال یہ ہے دعا ہماری قبول نہیں ہوتی، اینٹھن ان کے پیٹ میں۔ جواب آیا، دعا قبول ہوئی، آپ سے مطلب ہیں تو آتے کیوں نہیں؟ ہم انہیں دیکھتے کیوں نہیں؟ ہدایت دیتے کیوں نہیں؟ آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ جب ان کے آبا و اجداد 11 تھے تب آپ نے کون سا فیض اٹھایا؟ ہم آپ کو خوب سمجھتے ہیں، ہدایت کے لیے آپ نہیں تلاش کر رہے ہیں، ہدایت کی پیاس بجھانے کے لیے آپ نہیں تلاش کر رہے ہیں، آپ کی جیب میں زہر کی پڑیا ہے۔ اے معتمد کے جانشینوں ہم تمہیں پہچانتے ہیں، اور امام ہم سے بہتر تمہیں خوب سمجھ رہا ہے۔ باقی رہا امام علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے، لا ریب آئیں گے۔ تیسری بات جو اعتبار سے پیدا ہوتی ہے، جو قرآن مجید نے بھی اپنے پیغمبر سے فارضن ہم وانتظر، ان سے اعراض کیجئے اور انتظار کیجئے، ان سے ہٹ جائیے اور انتظار کیجئے، ان سے دور رہیے اور انتظار کیجئے۔ اس کا مطلب یہ ہے باطل نظام ہائے حکومت یا باطل نظام ہائے زندگی سے کنارہ کر لینے والا انتظار کرنے کا حق رکھتا ہے۔ ہم باطل کے نظاموں سے گھبرا چکے ہیں، ہم باطل کے نظاموں سے اکتا چکے ہیں، لہذا فرزند زہرا ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور وقت ختم ہو رہا ہے، مجھے جانا بھی ہے۔ 2-3 لفظیں یہ کہنا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ نہیں سکتے، نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ ہاں دعویٰ نہ کیجئے کہ ہم ملاقات کر سکتے ہیں، ہاں دعویٰ مت کیجئے ہم امام تک پہنچ سکتے ہیں یا امام ہمارے گھر آتے رہتے ہیں، ہمیں رائے اور مشورہ دیتے رہتے ہیں۔ بہت اتنے واقعات ہیں۔ میں نے جب جناب یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب زندگی تاریخ میں پڑھی تو مجھے معلوم ہوا ان کے اپنے بھائی، ایک گھر میں کھیلنے والے، ایک گھر میں پرورش پانے والے، ایک باپ کی اولادیں جب مصر کے بازار میں گئیں، دربار میں مصر کے حاضر ہوئے، تخت حکومت پر جناب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما، جن کو انہوں نے خود اپنے ہاتھوں کنویں میں ڈالا تھا، وہی بیٹھے ہیں اور یہ کہتے ہیں یہ بوری لائے ہیں، چاول دے دیجئے، آٹا دے دیجئے، دالیں دے دیجئے، گیہوں دے دیجئے، روپے پیسے۔ کئی بار آئے گئے اور نہ پہچان سکے یہی وہ ہمارا بھائی ہے جسے کنویں میں ڈالا تھا۔ تو اگر ایک ماحول،
ایک سماج، ایک گھر، ایک آنگن میں پرورش پانے والے، ایک باپ کی اولادیں ہو کر بھی گنہگار اور ظالم بھائی اپنے مظلوم بھائی کو نہیں پہچان سکے، تو یہ تھوڑی ہے یوسف کسی اور دنیا میں رہتے تھے. اسی دنیا میں وہی دربار ہے، وہی بیٹھے ہوئے ہیں، انہی سے بھیک مانگ رہے ہیں، پہچانتے نہیں یہ یوسف ہیں. تو ہو سکتا ہے بھنڈی بازار میں، ہو سکتا ہے کیسر باغ میں، ہو سکتا ہے یہاں وہاں اپنے گاؤں کھلیان میں، نہ جانے کب ہم نے امام سے ملاقات کی ہو. امام نے راستہ بتایا ہے، امام نے جان بچائی ہے، امام نے اصلاح فرمائی ہے، امام نے ہدایت فرمائی ہے. جب وہ ایک گھر میں پل کے بھائی ہو کے نہیں پہچان سکے، تو ہم اور آپ اگر نہیں پہچانتے، یہ مت سمجھیے کہ دیواریں چین کھینچی ہوئی ہے، امام اس طرف ہے ہم اس طرف. اور یہ لا اعتبار دنیا ہمارے جوانوں اور نوجوانوں کو گمراہ کرنے کے لیے نہ جانے کیا کیا کہتی رہتی ہے. مجھے تو صرف ایک بات کہنا ہے، جو صحیح مسلم میں بھی، صحیح بخاری میں بھی، ابن ماجہ میں بھی، سنن نسائی میں بھی، صواعق محرقہ میں بھی تمام شیعہ سنی محدثین نے لکھا ہے عیسیٰ زندہ ہیں، عیسیٰ زندہ ہیں، عیسیٰ اتریں گے، عیسیٰ آئیں گے. ہم نے اپنے امام کے لیے کبھی نہیں کہا چرخے چاروں پر ہمارا امام، اسی دنیا، اسی آب و ہوا، اسی زمین پر کہیں ہے. تب ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کیا کھاتے ہیں، کیسے سوتے ہیں، کہاں رہتے ہیں. اچھا ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کیا کھاتے ہیں، کہاں رہتے ہیں، کیسے. میں نے شکر خدا کیا، لوگ جتنا مجھ سے سوال کرتے ہیں اتنا ہی میں شکر خدا کرتا ہوں. کم سے کم یہ سمجھتے تو ہیں امام والا ہے، امام والا سمجھتے تو ہیں. میری خوشی کے لیے یہی بہت کافی ہے. اچھا کیا پوچھ رہے ہو، کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، کس تراش خراش کے کپڑے پہنتے ہیں. ایک بات بتائیے، حضرت عیسیٰ کس ہوٹل سے کھانا منگواتے ہیں؟ ہم اور آپ سب جانتے ہیں وہ وہاں رہتے ہیں جہاں دنیا والوں کو، امریکہ کے اپولو کو جب جانا پڑا تو وہ بھی آکسیجن زمین سے لے گئے، زندہ رہنے کا کوئی سوال نہیں. جہاں حیات دشوار ہو وہاں مریم کا لال زندہ ہو تمہیں اعتبار ہے. اور جہاں قدم قدم پر کافر زندہ، منافق زندہ، ملحد زندہ، بے ایمان زندہ، وہاں عین حیات اگر زندہ ہو، فرزند زہرا زندہ ہو، حامل قرآن زندہ ہو، تو تمہارے گھروں میں صفے ماتم کیوں؟ آپ کیوں پریشان ہیں؟ کیسے زندہ ہیں؟ دکھائی نہیں دیتے؟ ہاں یہ بات آپ نے سچ کہا. کلمہ فرمائیے، جب امام ہیں اور دکھائی نہیں دے رہے ہم کیسے مان لیں؟ ہم نے کہا کیوں مان لینے میں کیا حرج ہے؟ کہیں گے عقل قبول نہیں کرتی. ایسے یہی جیسے رکھی ہے، کیسے مان لیں؟ عقل قبول نہیں کرتی. میں نے کہا پہلے آپریشن کر کے اسی کمبخت کو نکلواؤ، ہم اسے منوا دیں تم مان لو گے. کہیں گے عقل کہاں دکھائی دیتی ہے؟ میں نے کہا یہ لو، تمہاری ننھی عقل نہ دکھائی دے اور عقل کل دیکھنے کا مطالبہ کر رہے ہو. تمہاری ننھی عقل تو نہ دکھائی دے، نجس و ناپاک آدمی، اور عقل کل کے دیکھنے کا مطالبہ فرما رہے ہیں. دکھا دیجئے وہ کہاں ہے. اچھا آپ دکھائیے، آپ دکھائیے. خضر زندہ ہے؟ کہاں؟ دکھائیے. الیاس زندہ ہے؟ ہاں دکھائیے. عیسیٰ زندہ ہے؟ ہاں دکھائیے. ادریس زندہ ہے؟ ہاں دکھائیے. واہ رے میرے پروردگار، تو ہمارا پشت پناہ ہے. خضر اور الیاس زمین پر، عیسیٰ ادریس آسمان پر. اللہ نے میرے امام کے چار گواہ رکھے ہیں، 2 شاہدین عدلین زمین پر، 2 شاہدین عدلین آسمان پر. اب کیسے انکار کرو گے کہ امام نہیں ہے؟ امام ہیں یہ قوم ماننے کو جی نہیں چاہتا. تو ابو سفیان نے نہیں مانا تھا، مت مانیے آپ. بہتیروں نے نہیں مانا، حامان نے، قارون نے، شداد نے، ابو لہب نے، ابو جہل نے، عتبہ نے، عتیبہ نے، شیبہ نے، ابن زبری نے. آپ بھی مت مانیے. ہم کب مطالبہ کر رہے ہیں آپ سے؟ مگر یہ مت کہیے کہ نہیں رہ سکتے. کہاں ہیں؟ ارے ہوتے دکھائی دیتے. آپ فرمائیے شہر جابلقا ہے نا؟ کہیں گے ہاں. میں نے کہا کہاں ہے؟ شہر جابلسا ہے نا؟ ہاں. کہاں ہے؟
امریکہ دریافت ہو گیا مگر شہر جابلقا اور شہر جابلسا کا آج تک پتہ نہیں کہاں. سد سکندری کہاں بھیا؟ وہی بتا دو سد سکندری کہاں ہے؟ ارے آپ نے دادی اماں سے بڑے قصے سنے ہوں گے کوہ قاف کی پریوں کے. یہ کوہ قاف کہاں ہے؟ تو کوہ قاف کا اقرار ہے دیکھا نہیں. شہر جابلقا کا اقرار ہے دیکھا نہیں. شہر جابلسا کا اقرار ہے دیکھا نہیں. تو سد سکندری کا اقرار ہے دیکھا نہیں. تو اگر مقام خضرا ہے دکھائی نہیں دیتا تو یہ کیوں کہتے ہو کہ عقل نہیں قبول کرتی؟ ہم کیسے اس کو تسلیم کر لیں؟ اور الحمدللہ ہمارے وہ علم و عمل و تقوی کے ستون علماء جن کا وجود حقانیت مذہب کا ثبوت اور دلیل، ان سے ملاقات کر کے امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اس معمے کی گتھی کو حل کر دیا. اب یہ نہ کہنا اور نہ ڈرنا اور کسی کہنے والے کے جھانسے میں نہ آنا کہ کیسے زندہ رہ سکتے ہیں اور کیا ہو سکتا ہے. سب سے بڑا سوال، خضر نبی ہیں، الیاس نبی ہیں، عیسیٰ نبی ہیں، ادریس نبی ہیں، آپ تو آج تک شیطان کے وجود کے قائل ہیں. وہ مٹیا پھوس بڈھا جناب آدم کے زمانے سے پہلے کا اگر وہ زندہ ہو اور ہمارے امام پر آپ اعتراض کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے آپ کو وجود شیطانی کا اقرار ہے اور وجود نمائندہ رحمانی کا اقرار نہیں ہے. سوچیے آپ کی عقل کیسی ہے. اور باور کریں آپ امام سے ملاقات، کسی مومن کو مت ستائیے، کسی مومن کا دل نہ دکھائیے. ہو سکتا ہے امام ہی آئے ہوں. کاش ہم یہ سوچتے. ابھی واقعات آپ نے سنے، جب مصیبت میں کشتی کہیں گرفتار ہوتی ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح آتے ہیں مدد کو. بعد میں ہوش آتا ہے. شیخ مرتضی انصاری علی اللہ مقامہ وحید عقائب بہبانی کے بعد لوگ یک فرماتے ہیں آپ مجتہد ہیں، عملیہ دیجئے، ہم آپ کی تقلید کریں گے اور رہی سے حوضہ بن جائیے اور ایسا ہو جائیے ویسا ہو جائیے. وہ قبول نہیں کرتے. میں مجتہد نہیں ہوں، میری تقلید مت کرو. شیخ مرتضی انصاری علی اللہ مقامہ فرماتے ہیں میری تقلید مت کرو، میں کوئی عملیہ نہیں دوں گا. جب بڑا اصرار لوگوں نے کیا تو ایک شرط رکھی، اگر فرزند زہرا امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف فرما دے کہ تم مجتہد ہو تب میں تمہیں عملیہ دوں گا اور تب میں کہوں گا کہ میری تقلید کرو. یہ ایسی شرط تھی کہ ہم آپ کیا پوری کر سکتے تھے اس شرط کو. وہ بھی بیچارے تھک ہار کر بیٹھ گئے. ایک روز درس کہہ رہے تھے، افاضل طلبہ کا مجمع، منبر پر شیخ مرتضی انصاری ایک سید عرب داخل ہوئے اور سیدھے منبر تک آئے اور سلام کیا. فرمایا شیخ ایک مسئلہ مجھے معلوم کرنا ہے. شیخ مرتضی انصاری علی اللہ مقامہ متوجہ ہوئے فرمایا کون سا مسئلہ؟ فرمائیے. مسئلہ سنیے. آنے والے سید نے کہا اگر کسی عورت کا شوہر مسخ ہو جائے تو اس عورت کی تکلیف شرعی کیا ہے؟ کسی عورت کا شوہر مسخ ہو جائے تو اس کی تکلیف شرعی کیا ہے؟ شیخ مرتضی انصاری علی اللہ مقامہ نے فرمایا ابواب فقہ میں ہمارے علماء نے ایسی کوئی فصل کوئی باب نہیں قائم کیا، چونکہ خدا نے فرمایا پیغمبر سے کہ ایسا عذاب ہی ہم نہیں نازل کریں گے آپ کی امت پر. تو یہاں کوئی نہ مسخ ہوتا ہے نہ مسخ کا مسئلہ ہماری فقہ میں ہے. جب ہے نہیں تو ہم آپ کو کیا بتائیں. آنے والے سید نے کہا تم سچ کہتے ہو، فقہیات کی دنیا میں اس مسئلے کا کوئی جواب نہیں ہے، تم سچ کہتے ہو. مگر فرض کرو کسی عورت کا شوہر مسخ ہو ہی گیا اور اس نے تم سے مسئلہ پوچھا
تو تم کیا یہ کہہ کے جان بچاؤ گے کہ ہم کیا کریں، ہماری کتابوں میں لکھا ہی نہیں ہے؟ یا کوئی راستہ دو گے اسے؟ جو راستہ اسے دو گے مجھے بتاؤ۔ تو شیخ مرتضی انصاری نے چند ثانیے کے لیے سر نہڑایا اور سر اٹھا کے کہا، میں پھر کہتا ہوں، ہماری کتاب میں فقہیات کی کتابوں میں کہیں اس کا جواب نہیں ہے، مگر چونکہ آپ پوچھ رہے ہیں لہذا میں جواب دے رہا ہوں۔ کہاں فرمائیے؟ کہا دو ہی شکلیں ہیں، مسخ ہونے والا یا کتا بندر جانور بن جائے گا یا پھر درخت اور پتھر بن جائے گا۔ کہیں گے جی ہاں۔ فرمایا اگر کسی عورت کا شوہر مسخ ہو کر جانور بن گیا تو اس کی عورت عدہ طلاق رکھے گی، اس لیے کہ شوہر زندہ تو ہے، لہذا عدہ طلاق رکھے گی۔ اور اگر مسخ ہو کے پتھر اور یا درخت بن گیا تو اس کی عورت عدہ وفات رکھے گی کہ وہ مر گیا۔ بس جیسے ہی شیخ مرتضی انصاری نے جواب دیا، سید نے فرمایا انت المجتہد، انت المجتہد، انت المجتہد، میں کہتا ہوں تم مجتہد ہو، تم مجتہد ہو، تم مجتہد ہو۔ یہ کہہ کے ایک دفعہ باہر نکلے، یہ ممبر سے کود آئے، کہا ذرا دیکھنا یہ سید کدھر گئے؟ اب دیکھا تو کہیں سید نظر نہیں آئے۔ اس کا مطلب ہے کہ امام زمانہ اپنے چاہنے والوں سے واقعی غافل نہیں ہے۔ جہاں امت پر وقت پڑتا ہے مشکل کشا کا لال سامنے آ جاتا ہے۔ خلوص سے پکار کے تو دیکھیے، دل سے آواز تو دیجئے۔ دیکھیے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ پہچانے یا نہ پہچانے، امام علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی مدد کو آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں۔ ہمارا کروڑوں سلام، لاکھوں درود، کروڑوں سلام، ہم ہی انتظار نہیں کر رہے ہیں مولا، ہم گنہگار ہیں آقا، ہماری دعا نہ قبول کرو، ہم بے عمل ہیں آقا، ہماری التماس و التجا نہ قبول کرو، لیکن ہم ہی تھوڑی آپ کا انتظار کر رہے ہیں مولا، قرآن کی صداقتوں کو آپ کا انتظار ہے مولا، وعدہ الہی کو آپ کا انتظار ہے آقا، گروہ انبیاء اور مرسلین کو بھی آپ کا انتظار ہے، عیسیٰ مصلی لیے بیٹھے ہیں آقا، ادائے صلات کی فکر ہے ان کو آپ کا انتظار ہے۔ نہیں مولا، یہی نہیں انتظار کر رہے ہیں، بقیع کی ٹوٹی لحد میں سونے والی کوئی دکھیا ماں ہے جو صرف اس لیے جس نے سوگ نہیں بڑھایا ہے، ابھی منتقم خون حسین نہیں آیا، ابھی اکبر کی جوانی کا انتقام باقی ہے، ابھی عباس کے شانوں کا انتقام باقی ہے، ابھی اصغر کے ننھے گلے کا انتقام باقی ہے۔ ارے میری گود کی پلی بچیاں، انہیں بلوائے عام میں یہ ظالم لے گئے ہیں، ابھی اس کا انتقام باقی ہے مولا، تمہیں حسین کا خون ناحق آواز دے رہا ہے، تمہیں ننھے اصغر کا جنازہ آواز دے رہا ہے مولا، آؤ جلد آؤ، اللہ تعجیل فرمائے آپ کے ظہور میں، پروردگار اجلت سے کام لے تاکہ ہم مظلوموں کا بھی بیڑا پار ہو جائے۔ آئیے ہم اور آپ مل کر خداوند عالم سے دعا کریں، رب کریم تجھے واسطہ ہے تیری رحمت کاملہ واسعہ کا، پروردگار تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ، امام زمانہ کے سجدوں کا واسطہ، پروردگار ہمارے دلوں میں امام کی محبت میں اضافہ فرما، پروردگار دور غیبت میں ہمیں پابند دین فرما، ہمیں تقوی کا حامل قرار دے تاکہ ہم اپنے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کے انتظار میں حق بجانب ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔